إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے آج ایک مسلم گھرانہ یا اسلامی گھرانہ کیسے اس کی تعمیر ہوتی ہے، کیسا اس کا وجود ہوتا ہے، کیسے اس کو وجود میں لایا جاتا ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی نشانیوں کی طرف ایک نشاندہی کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک وہ نشانی بھی ہے جو تمہارے درمیان پائی جاتی ہے، جس کا تمہیں احساس و شعور ہونا چاہیے۔ کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو جانا جا سکتا ہے، ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے، کہا اللہ نے وَمِنْ آيَاتِكُمْ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے درمیان ہی میں سے، تمہارے نفسوں ہی میں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کا خود اس جیسا کوئی جوڑا بن جاتا ہے تو اس کے اندر انس پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اجنبی کوئی چیز ہو جو جوڑے کے طور پر ہمیں ملے تو اس سے بہرحال آدمی جو ہے پریشان رہتا ہے، ڈسٹنس بنائے رکھتا ہے، اور اسے خوف تھوڑا بہت رہتا ہے کہ سامنے والے کا کہ جو جسم و جان ہے اس کے اندر کیا کچھ صفات پائے جاتے ہیں، اس کا پورا اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ الگ نفس ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بنائی کہ ہم کو اپنے نفسوں میں سے جوڑے بنائے، تاکہ ہم اپنے خیالات کو ان کے خیالات میں ملا سکیں، اپنے خواہشات کو ان کے خواہشات میں ملا سکیں،
اپنے ضروریات کو ان کے سامنے رکھ سکیں اور اپنی ضرورت کے لیے ان کو پوری طریقے سے استعمال کر سکیں، اس لیے کہ ہم اپنے نفسوں کو اپنا استعمال پر ہم اپنی قدرت رکھتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس کی سکت دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نفسوں میں سے ہمارے جوڑے بنائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اجنبی جوڑا نہیں بنایا اللہ رب العالمین نے۔ جو بھی آپ عورتوں کو دیکھیں گے، جوڑوں کو دیکھیں گے، سارے کے سارے ہم جیسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جوڑا بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، جوڑے بنا کر اجنبیت کو باقی نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے، جوڑے بنایا تو اللہ رب العالمین نے محبتوں کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت کو تمہارے دلوں میں ڈال دیا، ایک دوسرے پر تمہارے اندر رحم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تم بھوکے نہیں دیکھ سکتے ہو، ایک دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ہر تمام تر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا جوڑا اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے نفسوں کے اندر محبت کو اور جو ہے رحمت کو رکھ دیا ہے ہماری فطری طور پر۔ یہ اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی چیز ہے۔ کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اللہ ہی نے بنایا، بینکم تمہارے درمیان، تم جوڑوں کے درمیان، مودتوں و رحمہ، مودت کہتے ہیں محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے بعد جو ہے خلت آتی ہے، خلیل کہتے ہیں، اس سے پہلے کا جو درجہ ہو سکتا ہے، سب سے اونچا درجہ محبت کا وہ ہے مودت، کہ آدمی اس کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں دے سکتا ہے۔ ایسی محبت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ڈال دیا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ، اس معاملے کے اندر، یہ محبت رکھنے میں، تم کو تمہارے جوڑے بنانے میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ کہا پھر دوبارہ ذکر کیا إِنَّ فِي ذَلِكَ، اس میں باقاعدہ اس کے اندر ہی لَآيَاتٍ، ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم لوگ سوچ سکو۔ جس کے پاس فکر کا مادہ ہوتا ہے، سوچ پائی جاتی ہے، مثبت سوچ جس کے اندر ہوتی ہے، جو تھنکنگ کیپیسٹی رکھتا ہے، وہ ان نشانیوں کو پا لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ان لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں اللہ نے رکھا ہے جو ذرا سوچ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ جو بیل اور گائے کی طرح ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو انسان ہیں جن کے اندر جو ہے عقل کا جوہر پایا جاتا ہے، جن کے اندر سوچنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے سارے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں اور سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جن کے اندر جو سوچ و فکر کی طاقت اللہ نے رکھا۔ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ برادران اسلام، تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اب ہماری فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے، ہمیں اچھے انسان بننے کے لیے اور ہم کو جو ہے ہماری دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا جو انتظام کیا وہ جوڑا بنایا۔ سب سے پہلی جو ضرورت انسان کی ہے وہ جوڑا ہے، اس کو انس چاہیے، اس جیسی کوئی چیز چاہیے جو اس کے ساتھ رہ سکے، اس کو سکون دے سکے۔ اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ۔ کہ انسان کا سکون اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے کلام میں رکھا ہے، اپنے حمد و تسبیح میں رکھا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے سکون کو ایک اور جگہ رکھا ہے، وہ تمہارے جوڑوں میں رکھا ہے، جس میں تم جا کر سکون پاتے ہو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہاں جا کر تم سکون پاتے ہو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو اور جو ہے حلال طریقے سے تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرتے ہو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہا تو معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کا جوڑا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد وہیں پر حوا کو آدم سے بنایا اللہ رب العالمین نے۔ جو آیت ہم ہمیشہ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس، شروع پہلے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، سب سے پہلی جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تمہاری تخلیق کی، اس کے ساتھ صحیح ساتھ تمہارا جوڑا بھی بنا دیا، کہ اس لیے کہ تمہارا وجود بغیر جوڑے کے نامکمل ہو جاتا ہے، نامکمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نصف الایمان ہے، جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ نصف الایمان مکمل کر دیا، آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، کہا کہ بقیہ آدھا جو بقیہ حصہ ہے اس میں وہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لے۔ نکاح کر لیا، اس کا آدھی حفاظت اس کی ہو گئی ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم جو ہے اللہ کا کتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، کہ جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔
انہی جوڑوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے خاندانوں کو پیدا کیا، خاندانوں کا نظام بنایا. کہا کہ یہ خاندان جو اسلامی گھرانہ ہے یہ حقیقت میں آپ دیکھیں گے قوم و ملت، معاشرہ اور سماج اور مجتمع کی سب سے پہلی اینٹ ہے، یہ بنیاد ہے کہ یہ ان اکائیوں سے یہ جو ہے قوم بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، ملت اور قوم بنتی ہے. پہلا جو اس کی پہلی اینٹ ہے، بنیاد ہے اس کی، وہ گھرانہ ہے کہ گھر ایک ایک گھر مل کر ہی سماج بنتا ہے، قوم بنتی ہے. تو پہلا گھر جو قائم کرنا ہے، جو بنیاد ہے اسلام کا، گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے یہ پہلا مدرسہ ہے جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہیں سے آپ کو جو ہے قائدین کو یہیں سے نکلنا ہے، اماموں کو یہیں سے نکالنا ہے، اور یہیں سے قوات کو نکلنا ہے، یہاں سے جو ہے رہبروں کو نکلنا ہے، یہاں سے وہ سارے اچھے لوگ نکلنا ہے جن کی وجہ سے دنیا قائم کی گئی ہے، اور جن کو دنیا کے اندر کچھ کرنا ہے وہ اسی گھر سے نکلتے ہیں. انسان جو ہے فطری طور پر وہ اجتماعی زندگی گزارنے پر جو ہے وہ فطری طور پر جو ہے پیدا کیا گیا کہ وہ تنہا زندگی گزار نہیں سکتا، نہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ گھرانہ جو اسلامی گھرانہ ہے یا جو اسلامی ماحول میں ڈھلا ہوا گھرانہ ہے، وہی گھرانہ مطلوب ہے اللہ کے لیے. تو اس گھرانے کی جو بنیادیں ہیں وہ کیسے تعمیر ہوتی ہیں، کیسے جو ہے وجود میں آتی ہیں، یہ بڑا ہم کو اس پر جو ہے غور و فکر کرنا ہے. یہ یوں ہی نہیں ہونے والی چیز ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں گے احتیاط کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورتیں جو ہے جوڑا جو اختیار کیا جاتا ہے، عورت کو جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 چیزوں سے شادی کی جاتی ہے. لمالہا، یا تو مالدار ہے تو لوگ جو ہے مال دیکھ کر جو اس کے پاس چلے جاتے ہیں. ولحسبہا، یا اس کا حسب و نسب خاندان ہے، یہ ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. پھر کہا لجمالہا، یا اس کی خوبصورتی دیکھ کر جو عورت کی طرف جو ہے لوگ رغبت کرتے ہیں اور اس سے نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کہا ولدینہا، یا اس کے دین کے لیے جو ہے وہ دیندار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی پرہیزگار عورت ہے. یہ دیکھ کر کچھ لوگ جو ہے آگے نکاح کا پیغام دیتے ہیں یا اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، رفیق حیات بنانا چاہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہا کہ تمہیں یہ چاہیے ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت کو اختیار کرو، جو صوم و صلات کی پابند بھی ہو اور وہ مکمل ذمہ دار قسم کی عورت ہو، جو دن و رات جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہو اور جو ہے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی ہو اور اس کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو. ایسے عورت کو تم شادی کرو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو تم زندگی میں خوش رہو گے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی تم کامیاب و کامران ہوگے اگر تم جو ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلامی گھرانے کی بنیاد جو ہے عورت ہے. تو عورت کے اختیار میں آدمی کو بہت ہوشیار ہونا. جیسے آدمی کوئی چیز تعمیر کرنا چاہتا ہے تو جو بنیاد میں ڈالنا چاہتا ہے وہ مضبوط چیزیں، تاکہ اس کی گھر کی عمارت جو ہے ہمیشہ جو ہے باقی رہ سکے اور اس میں کسی قسم کی دراڑ یا کسی قسم کی جو ہے اس کے اندر کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط رہیں تاکہ وہ بعد میں چل کے اس کے اوپر گر کر وہ خود مر جائے، ایسا نہ ہو. اس لیے بنیادیں مضبوط کرتا ہے. تو یہاں پہلی بنیاد بتائی گئی کہ عورت ہے. عورت کو اختیار کرتے وقت آدمی کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، پوری طریقے سے متنبہ ہونا چاہیے کہ کیسی عورت کو اختیار کر رہا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس عورت کے ساتھ ہے جو آدمی دینداری کو دیکھ کر اور جو ہے عورت کی تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر جو ہے عورت کو اختیار کرتا ہے، اس کا گھر جو ہے دنیا میں بھی جو ہے امن و سکون کا گہوارہ ہوتا ہے اور آخرت میں وہ جو ہے کامیابی اس کی قدم چومتی ہے. پہلی چیز جو چاہیے وہ عورت جو ہے عورت کو صحیح انتخاب کر. اور یہیں پر یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر اولیاء اور لڑکیوں کے اولیاء ہیں، ماں باپ ہیں لڑکیوں کے، انہیں چاہیے کہ اس لڑکی کی حفاظت کے لیے ان کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو لڑکا انتخاب کر رہے ہیں وہ بھی مضبوط ہو، صحیح ہو، اسلام کی نظر میں صحیح ہو. اسلام کیا اس کی تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے سامنے ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اخلاق سے تم جو ہے راضی ہو جاؤ، یہ بھی اخلاق کے اعتبار سے بڑا اچھا لڑکا ہے، وہ دین ہو، نماز روزہ پابندی، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، دین سے بھی تم راضی ہو، فزوجوہ کہا. اللہ کے نبی کا حکم ہے ایسے لڑکے کو جانے مت دو، اس سے شادی کر دو. لڑکی دوسرا مت دیکھو کہ کیا کما رہا ہے، کیا نہیں کما رہا ہے، کیا اس کا بینک بیلنس ہے، کیا اس کا جو ہے جاب ہے، کدھر ہے، وہ سب مت دیکھو. کہا فزوجوہ.
اگر ایسا نہیں کرے الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تکن فساد فی الارض، زمین میں اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں چل کے آگے جو ہے فساد برپا ہوگا، فساد برپا ہوگا زمین کے اندر. تکن فی الارض فساد، تکن فی الارض فتنہ و فساد عریض کہا، زمین میں فتنے ہوں گے اور جو ہے بہت بڑا فساد دنیا کے اندر ہوگا. تو آج دنیا میں جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں یہیں پر ہماری غلطی ہے کہ ہم کیا انتخاب کر رہے ہیں، کیسا انتخاب، ہمارا انتخاب کدھر جا رہا ہے، ہمارا کیا وہ حسن اختیار ہے، اسلام کی نظر میں اس کا جو ہے اس کا کچھ وزن ہے یا نہیں ہے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ لڑکی ایسی ہو جو دیندار ہو، لڑکا ایسا ہو جو اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا دین اچھا ہو. یہ دو پلر ہیں، اسی پر جو ہے گھر قائم ہوتا ہے اور یہی گھروں کے ذریعے سماج اور معاشرہ بنتا ہے، قوم و ملت تیار ہوتی ہے. یہ سارے معاملات اس کے بعد تیار ہوتے ہیں. یہ اکائیاں درست نہ ہوں، یہ بنیادیں درست نہ ہوں تو انسان سمجھے کہ بھئی سماج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فساد ہی فساد پاؤ گے اور مکمل دنیا کے اندر جو آپ دیکھیں گے فتنے ہی فتنے پائے جائیں گے. آج امت مسلمہ جو پریشانی لاحق ہے اسی معاملے کے اندر ڈھیل اور اسی معاملے کے اندر غفلت اور لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آج قوم و ملت جو ہے بہت سارے پریشانیوں سے جو ہے دوچار ہے. اور ماں باپ کو بھی بچوں کی جو ہے نافرمانیاں جو ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ وہ خود ہیں کہ انہوں نے جو ہے کیسے اپنے بچے کا جوڑا بنایا اور بچے کو کیسے تیار کیا. یہ بہت معنی رکھتا ہے برادران اسلام. یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے خیر الدنیا متاع، دنیا جو ہے پوری کی پوری جو ہے پونجی ہے، زر و مال ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں. وہ خیر متاعها، اس کا سب سے بہترین پونجی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے الزوجۃ الصالحہ، بہترین عورت کسی کو مل جائے، نیک عورت کسی کو مل جائے، نماز کی پابند عورت کسی کو مل جائے، اللہ سے ڈرنے والی عورت مل جائے، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرنے والی مل جائے، اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھنے والی مل جائے، اس کی اطاعت کرنے والی مل جائے، تو سمجھو کہ دنیا کا سب سے بڑی جائیداد اور اسٹ اس کے پاس پایا جاتا ہے. یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہو انسان جیسے ہی اس کی روح قبض کر لی جائے گی وہ سب چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن یہ عورت اس کو ہمیشہ جو ہے وہ دنیا کے سارے معاملات میں جو ہے صحیح صلاح دے گی، صحیح مشورہ دے گی، صبر سے کام لے گی اور دنیا میں وہ سکون کا باعث بنے رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے یہ ایسی عورت ہوگی جو شوہر کو جو ہے نیند سے اٹھائے گی نماز پڑھنے کے لیے، اگر نہیں اٹھتا ہے تو جو اس کے اوپر پانی چھیٹے مارے گی اور تاکہ وہ اٹھے اور نماز پڑھے. یہ ایسی عورت ہوگی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دو بنیادیں ہیں جس کے ذریعے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ خاندان اسلامی گھرانہ قائم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اسلامی معاشرہ صرف یہ دونوں کے وجود میں نہیں، اس کے ساتھ ایمانیات، عبادات، عمل صالح، یہ ساری چیزیں جو ہے گھر کے اندر پائے جانے چاہیے. آدمی سچ گوئی کرے، سچائی بولے اور جو ہے جھوٹ سے دور رہے، خیانت سے دور رہے، ریاکاری سے دور رہے، دکھاوے سے دور رہے اور جو ہے سارے معاملات میں جو ہے سیدھا ہو آدمی. یہ اس کے گھر کے اسلامی بننے میں بہت متعاون ثابت ہوتی ہے. کہا کہ جو ہے اس کے اندر انسان کو بہت زیادہ جو ہے ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ گھر کو کیسے بنا رہا ہے. گھر کے اندر جو ہے وہ عبادات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، سارے معاملات صحیح کر رہا ہے تو وہ گھر جو ہے اسلامی گھرانہ بن جاتا ہے آگے چل کے. وہاں پر جو اٹھنے والے جو اگنے والے پودے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نیک اور صالح بن کر سامنے آتے ہیں. ورنہ جو ہے اگر اس کو ایسی جگہ ملے جہاں بچے تو پیدا ہوتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر گھرانے میں پیدا ہو، یہودی گھرانے میں پیدا ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو، بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے مسلمان کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے بالکل جو ہے جس طرح جانور کے بچے کو آپ دیکھیں گے بے گناہ بے عیب پیدا ہوتا ہے، ویسے بچہ بے عیب اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جو فطرت پر دین اسلام قائم ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے. اس کے ماں باپ کا ماحول اگر یہودی ماحول مل رہا ہے تو یہودی بنتا ہے، نصرانی ماحول ملتا ہے تو نصرانی ماحول بنتا ہے اور مجوسی ماحول اگر اس کو دستیاب ہے تو وہی بنتا ہے. تو یہ گھر اگر سمجھیے کہ یہ گھر میں جھوٹ ہے، اس گھر کے اندر جو ہے دھوکہ بازی ہے، اس کے گھر کے اندر جو ہے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور گھر کے اندر سارے اس قسم کے خرافات، بدعات، شرک اور اس قسم کی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ جو نئے پودے اگ رہے ہیں وہ بھی اسی طرف اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ آیت جو قرآن مجید میں والذی خبث لا یخرج الا نکدا
کہ زمین والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اچھی جگہ ہوتی ہے نا وہاں آپ اچھے دانے ڈالیں گے تو اچھی جو ہے سبزیاں. جگہ صحیح نہیں ہے، جگہ صحیح نہیں ہے، وہاں کچھ بھی لے کر ڈالے آپ تو وہاں سے کچھ اگنے والا نہیں ہے، سب گندا ہونے والا ہے. وہ زمین ہی بنجر ہے، زمین ہی خراب ہے جہاں سے جو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ گھر جو ہوتا ہے، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، گھر کا جو وجود ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے، وہ بہت اچھا ڈھنگ کا ہونا چاہیے. ماں باپ جو ہے وہ شعور اور احساس ذہن میں رکھیں کہ ہمارے درمیان اللہ کی وہ امانتیں ہیں، وہ قوم کے بچے ہیں جو آگے چل کے ان کا ایک روشن مستقبل ہونا ہے، ہمیں اس کی پوری حفاظت کرنا ہے، یہ ذمہ داری اٹھائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل رائن ومسئول فی اہلہ والمرأة رائیۃ فی بیت زوجہا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے تم میں کا ہر شخص، یاد رکھ لو، تم میں کا ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کلکم رائن، تم میں کا ہر شخص جو ہے رہبر ہے، رہنما ہے، بڑا ہے، اس کو جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے. وہ ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے پاس پوچھا جائے. مسئول عن رعیتہ، وہ جس کے ماتحت جو لوگ آ رہے ہیں، اس کے جو بچے آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس کا سرپرست بنایا ہے وہ اس کی ذمہ داری اس نے کتنی ادا کی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور یہ بھی احساس دلایا کہ صرف مرد ہی نہیں، عورت بھی جو ہے گھر کے اندر جو بڑی ہوتی ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ گھر کی رعیہ ہے، وہ دیکھ بھال کرنے والی ہے، وہیں پر جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہے سارے بچوں کے تعلق سے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اینگل سے، ہر روح سے بچوں کی جو ہے ساری ذمہ داریاں ادا کرے. دینی ذمہ داری اس کی، اخلاقی ذمہ داری اس کی، جسمانی ذمہ داری اس کی، تعلیمی ذمہ داری، جتنی ذمہ داریاں ہو سکتی ساری ذمہ داریوں کے تعلق سے پورا احساس و شعور اس عورت کے اندر پایا جائے. ایسی عورت ہونا چاہیے. کہا کہ جو ہے گھر کا ماحول آپ ایمانیات پر بنائیں، عبادات پر بنائیں، اخلاق پر بنائیں، اعمال صالحہ پر بنائیں تو سمجھو کہ صحیح گھرانہ جسے ہم اسلامی گھرانہ کہہ سکتے ہیں. یہ بنیادی تصور ہے. اور اس کے بعد یہ تعلیم دی اسلام نے. کہا کہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہم باقاعدہ ان کی تربیت کریں، ان کو نصیحت کریں، بٹھائیں، سمجھائیں، ٹائم دیں، ان کے ساتھ شیئرنگ کریں، ان کے اخلاق میں جڑ جائیں، ان کے معاملات کے اندر ہم لوگ داخل ہو جائیں اور ان کو پوری طرح جو ہے ہم اپنی طرف رکھیں. یہ اسلامی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے اس میں کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ. جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، بیٹھو ایک بات میں بہت اہم کرنے جا رہا ہوں تمہارے سے، کبھی زندگی میں شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تمہاری زندگی میں بہت سارے فتنے آئیں گے، ضرورتیں آئیں گی، شرک کے موقع آ جائیں گے، تمہیں جو ہے ڈٹ کر رہنا پڑے گا. یاد رکھ لو دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. یہ تعلیم دی لقمان السلام نے اپنے بیٹے کو. اتنا ہی نہیں، آگے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. کہا کہ جو ہے تم کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے زندگی کے اندر، سارے معاملات کے اندر جو ہے میانہ، نہ حد سے زیادہ گزرنا چاہیے اور نہ بخیلی کرنا چاہیے، نہ اسراف کرنا چاہیے، نہ بخیلی کرنا چاہیے. درمیانی راہ کو اللہ پسند کرتا ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، چلنے میں تمہارا انداز چلن جو ہے درمیانی ہو، بات کرنے میں لب و لہجہ تمہارا صحیح ہو. وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آواز کو پس رکھا کرو. لوگوں کے سامنے چیخ پکار کرنا یہ تو گدھوں کا کام ہے. کہا إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ. کہا کہ گدھوں کی آواز اونچی آواز ہوتی ہے، وہ چیختے ہیں، تمہیں چیخنا نہیں چاہیے. یہ کون سمجھا رہے ہیں؟ لقمان سمجھا رہا ہے اپنے بیٹے کے اندر. اتنا ہی نہیں، بہت سارے باتیں سمجھایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو. یہ کیوں بتایا گیا؟ یعقوب نے اپنے بچوں کو سمجھایا، ابراہیم نے سمجھایا، پورے انبیاء نے سمجھایا اپنے بچوں کو. کیوں سمجھایا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں. ہم سوچیں ہم اپنے بچوں کو کتنا بٹھا کر ہم سمجھاتے ہیں، کتنے معاملات کے ہم صرف ڈانٹنا ہی جانتے. یہ ایسا سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے، پیار و محبت سے بات کرنا چاہیے. کسی صورت میں ان کو جو ہے اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے. بچے یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کو ہم نے جنا ہے، ہماری اپنا ایسٹ ہے. ان کو ہم ضائع نہیں، ان کے اندر کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ہم غلطی نہیں کرنا چاہیے. ہم کو پورے ہوش سے کام لینا چاہیے. یہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ ہم بچوں کو پوری طریقے سے سمجھیں اور ان کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، ان کی ساری چیزوں کا خیال رکھیں.
جہاں ہم ان کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ان کی اخلاقی تربیت کہاں تک ہو رہی ہے، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ بھی نماز پڑھیے اور اپنے سارے گھر والوں کو نماز پڑھائیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پر صبر کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھنڈ سرد گرمی آتی ہے، نمازوں کو جانا رہتا ہے، کئی معاملات پیش آتے ہیں جس سے نمازیں چھوٹ سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، پورے صبر سے کام لو، نماز پر جمے رہو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تو آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، نماز کی جو ہے ہم تاکید کر رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں مانگ رہے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق کے بارے میں تمہیں چنتت ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رزق کی ذمہ داری ہم رکھے ہیں، تم نماز ادا کرو، کہا کہ جو ہے نحن نرزقک، ہم کہا اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو رزق دینے والے، نحن نرزقک، ہم جو ہے ہم تم کو رزق دینے والے ہیں، لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، یاد رکھ لو اللہ کے نبی، تقوی ہی کی آخرت ہوتی ہے، تقوی ہی کی عاقبت ہوتی ہے، انجام تقوی کار کا ہونے والا ہے، جو اللہ سے ڈرا، جس نے زندگی میں تقوی اور شعار کو اپنایا، دنیا کے اندر آدمی پوری طریقے سے جو ہے اللہ کو ڈر کر زندگی گزارا، ایسا ہی آدمی آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے، حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے رات میں نماز پڑھتے، جب وتر کا موقع آتا عائشہ سوئی رہتی، قومی یا عائشہ، اے عائشہ اٹھ جاؤ، کتنا سو رہی ہو، اوتری، میرے ساتھ وتر کر لو، کم از کم وتر پڑھ لو میرے ساتھ۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور وتر کی نماز میں عائشہ کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ فجر کا وقت نہیں ہے، یہ تہجد کا وقت ہے، جس میں عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے۔ یہ ماحول ہے، یہ طریقہ ہے، یہ وہ رموز ہیں، یہ وہ ہدایتیں اور رہبری ہے ہمیں کہ ہمارے گھر کو ہم اسلامی گھرانہ کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے اس کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری بول چال، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا کھانا پینا، ہمارے آداب، آج کیا معاملہ بنا ہے، باپ بھی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، بیٹا بھی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، دادا بھی بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، فلاں، کیوں؟ اسلامی تعلیم نہیں ملی۔ اللہ کے نبی کہا انما یاکل ویشرب الشیطان من الشمال، شیطان جو ہے، الشیطان یاکل بشمالہ، کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ انسان مسلمان نہیں پیتا، ایمان والا سیدھا ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ کانا یحب التیمن فی کل شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں سیدھے ہاتھ کو پسند کیا کرتے تھے۔ شیطان ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے باقاعدہ دائیں ہاتھ سے پی رہا تھا، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے پی رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم لیفٹ ہینڈ سے کی پی رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے پانی پیو۔ اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، کہا کہ میں نہیں، مجھے یہی صحیح لگتا ہے، یہی مجھے درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن تستطیع، تم کبھی سیدھے ہاتھ سے پی نہیں پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ لیا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور اس شخص کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دن کے اندر جو ہے فالج کا اثر ہوا، سیدھا ہاتھ پورا جسم پڑ گیا اس کا، ہمیشہ وہ مرتے دم تک بائیں ہاتھ سے پیا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کر دیا تھا، یا اس کا بہانہ بنا دیا تھا، جبکہ وہ حقیقی جو ہے، حقیقی معنوں میں وہ جو ہے کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس۔ کیوں؟ یہ ایک سنت۔ آج ہم دیکھیں گے، آپ ہوٹل میں جا کر دیکھیے، شادیوں میں دیکھیے، آپ بائیں سیدھے ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پانی چڑھا رہے ہیں، دھن دھن دھن۔ یہ احساس بھی نہیں، شعور بھی نہیں ہے، یہ تعلیم و آداب ہی نہیں ہے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر، کہ کس ہاتھ سے پینا ہے، اب لگتا ہے کہ آگے چل کے سیدھے ہاتھ سے دھو لیں گے، ایسا لگ رہا ہے، کوئی تمیز نہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ اسلام کیسی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام سب سے اونچا مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، وہاں سے آیا ہوا ہے، انسان کے لیے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس کی سوچ میں منفیت آ جاتی ہے، نیگیٹو پن آ جاتا ہے اس کے سوچ کے اندر، وہ سارے معاملات کے اندر جو ہے اس کے اندر بدزنی، وساوس، ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہم بات نہیں کر رہے ہیں آپ کو کفار کی، کسی اور کی، ہم مسلمانوں کی۔ جو مسلمان کو آپ دیکھیں گے یہ اہتمام نہیں کرتا دائیں بائیں کا، اس کے اندر، اس کی سوچ کے اندر منفیت، نیگیٹو، اس کے اندر نیگیٹو پن اس کے سوچ کے اندر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوئی معمولی سنتیں نہیں ہیں، ایک ایک سنت کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر و برکت کا سمندر رکھا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ ہمارا اسلامی گھرانہ کیسا ہو، ہمارے بچوں کی تربیت یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم والدین کی ذمہ داری ہے، ہم کو بٹھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کے معاملات کے اندر جو ہے مکمل ہم کو اترنے کی ضرورت ہے۔ آج ماں باپ کے پاس وقت ہی کہاں ہے لغو باتوں کے لیے، لغو کاموں کے لیے، اور جو ہے بیجا
کاموں میں وہ اپنا وقت ضائع کرنے تیار ہیں. بچوں کو نصیحت کرنے میں, بچوں کو تعلیم, سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ آدمی خود اپنا ڈیل ڈول, اپنا وجود, اپنا طریقہ, اپنا سلیقہ, اپنا کام دھام, اپنے سارے معاملات, اپنی بول چال, سارے معاملات صحیح ڈھنگ سے رکھے. یہی تعلیم جو ہے 90% کافی ہے بچوں کے لیے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی خود جھوٹ بولتا ہو, بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دے تو کون مانے گا؟ بچہ خود بیڑی سگریٹ, باپ خود بیڑی سگریٹ پیتا ہو, بچے کو بیڑی سگریٹ سے روکیں گے تو آپ کیا کہے گا؟ باپ تو پیتے ہیں, ہم بھی پئیں گے. چھپ کر پی لے گا. یہ چھپ کر پینے کی چیز ہے. اس طریقے سے ہم سارے تعلیمات, ہم خود جھوٹ بولتے ہیں, بچوں کو سچ کہنے کے لیے کہتے ہیں. یہ کیا؟ ہم خود خیانت کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, بچوں کو جو ہے سچائی پر باقی رکھنے کے لیے کہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. ہمارا وجود ایک قدوہ اور اسوہ ہو, ایک نمونہ اور ماڈل ہو بچوں کے لیے گھر کے اندر, کہ باپ کا وجود کیسا ہے, باپ کتنے اچھے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں, کتنا مجھے نرمی سے چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الرفق فی شیء الا زانہ, کہ کوئی بھی چیز نرمی پائی جاتی ہے تو وہ معاملات کے اندر جو ہے زینت بخش دیتی ہے, خوبصورتی لا لیتی ہے. وما کان الشدۃ فی شیء الا شانہ, اور اسی طریقے کوئی بھی چیز میں جو ہے سختی لائیں گے تو وہ چیز کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو باپ کے تعلق سے آتا ہے کہ باپ جو ہے بہت روبدار ہوتا ہے گھر کے اندر. باپ روبدار تو ہر معاملے میں بچوں کے ساتھ جو ہے ایک ڈسٹنس پیدا ہو جاتا ہے. بچے قریب نہیں ہوتے, باپ کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ باپ کو یا بنیہ, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے, یہ تخاطب تھا انبیاء کا اپنے اولاد کے ساتھ. یہ تخاطب تھا, یہ طریقہ تھا بات کرنے کا اپنے بچوں کے ساتھ. تو یہ طریقہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے جسم کے ٹکڑے سمجھ کر ان کو سمجھائیں. جیسے ہم اپنے علاج کرتے ہیں اپنے ہاتھ کا, پیر کا, اپنے جسم کا, ویسے ہمارے بچے ہیں, ہمارے جسم کے حصہ ہے وہ, ان کو ہم علاج کرنے کی ضرورت ہے. وہ کتنا بھی بگڑا کیوں نہ ہو, آپ اس کا علاج کا سچی دعا آپ کی جو ہے اللہ رب العالمین اس کو صحیح راہ پر لگا دے گا. آپ کی سچی دعائیں, آپ رات میں اٹھ کر تہجد میں دعائیں کیجئے اپنے بچوں کے لیے, اللہ رب العالمین آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے گا. تو صالحیت لانے کے لیے گھر میں جو ہے خود کو صالح بننا پڑے گا, ماں کو صالح بننا پڑے گا, اور ماں کے ساتھ جو ہمارا تخاطب ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اس کو ہم گالی دے کر, اس کو بات کر کے, اس کو سامنے تھپڑ مار کے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح نہ ہو. بچے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ایسا ہی ہم کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ آگے کرنا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہ خلقا رضی منہ آخر, کہا کہ کوئی مرد اپنی عورت کو جو ہے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے, اس کو جھڑکے نہ. اگر ایک اس کی اخلاق, ایک اس کی عادت بری لگے تو کیا بات ہے, رضی منہ آخر, بہت ساری اس کی عادتیں جس سے آپ خوش ہوں گے, بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جس سے آپ خوش ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کہا وعاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ پیش کیجیے. عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن عسى ان یجعل اللہ فیہ خیرا, کہ تم اگر عورتوں میں اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہو, سختی دیکھ رہے ہو, کسی قسم کا مزاج دیکھ رہے ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں. تمہارا معاملہ درست بنائے رکھو, اللہ رب العالمین اس میں خیر پیدا کرے گا. کہا اللہ رب العالمین خیر پیدا کرے گا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں, جیسے چاہے وہ پھیر دیتا ہے, جیسے چاہے عورت کو نیک اور صالح بنا سکتا ہے. تو گھر میں ماں باپ کا وجود, ان کا رنگ ڈھنگ, ان کا آپس میں ایک دوسرے کا بات کرنے کا طریقہ, یہ بہت معنی رکھتا ہے بچوں کے اوپر. اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں کے اوپر کہ بچے جو ہے کیسے تیار ہوتے ہیں اور کیا بنتے ہیں آگے چل کے. ہم جیسے بات کریں اپنی بیوی سے, بچوں کے اتنا ہی احترام, اتنا ہی زیادہ محبت بچوں کے دل میں آئے گی, وہ بھی اپنی ماں سے وہی احترام کریں گے. ورنہ جاؤ ممی, جاؤ ماما بول کر باہر نکل جائے گا بچہ. اگر ہم احترام سے بات کریں گے عورت سے, دوسرے کے باپ جو ہمارا سب سے زیادہ گھر کے اندر جو ہے طاقتور انسان ہے, وہ ماں کو اتنی نرمی سے بات کر رہا ہے, اتنے اچھے ڈھنگ سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے, تو وہ ہمیں چاہیے کہ ہم تو اپنی ماں کو جو ہے اس سے بڑھ کر چاہنا چاہیے, اس سے بڑھ کر جو ہے اس کی فرما برداری کرنا چاہیے. یہ تعلیم ہم خود اپنے وجود کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے رویے کے ذریعے ہم بچوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ بچوں گھروں کے اندر جو ہے بچوں کی تعلیم, اسلامی گھرانہ بنانا, اسلامی ماحول بنانا, یہ بے حد ضروری ہے. تبھی چل کے ہم سوچتے ہیں مدرسے کے حوالے کر دیے, کسی اور ہاسٹل کے حوالے کر دیے, کسی اور اسکول کے حوالے کر دیے, تو بچہ پڑھ کے بہت لائق بن کے آ جاتا ہے. وہی لائق بن کے آتا ہے, کچھ بھی پتہ نہیں رہتا اس کو اسلام کی دعوت. ہاں تھوڑے بہت سیکھ لیتا ہے باتیں, انگلش بولتا ہے یا کچھ اور سیکھ لے سکتا ہے, لیکن اسلام کی جو روح ہے, جو اس کے دل میں, اس کی رگوں میں, اس کے خون میں اترنا چاہیے, وہ نہیں اترے گی جب تک کہ آپ گھر میں نہیں اتاریں گے. یہ پہلا مدرسہ ہے گھر کا, جہاں سے جو ہے بچے کو تیار ہونا ہے.
جہاں بچہ جو ہے ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، آپ کی ہر ادا پر نظر رکھتا ہے کہ آپ کیسے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، ماں کے ساتھ کیسا پیش آتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کیسا پیش، اپنی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دنیا کے سارے لوگوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہیں، یہ جو ہے وہ پوری دقت کے ساتھ، پوری باریکی کے ساتھ جو ہے بچہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کو بہت محتاط انداز میں خوشیاں تو کرنا ہے، ہر قسم کی خوشیاں گھر میں کرنا ہے تاکہ بچے خوش رہ سکیں، لیکن وہیں پر اسلامی آداب کو برقرار رکھنا، اسلامی تعلیمات کو برقرار رکھنا، اور جو ہر قسم کے منکرات سے بچنا، بےہودگیوں سے بچنا، بری چیزوں سے بچنا، بری چالوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا۔ ہمارے گھر میں بیٹھ کر جو عورتیں چغل خوری کرنا شروع کر دیتی ہیں، غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور دیکھتے بچے کے جو ہے یہ تو وہ پھوپھو کے بارے میں بول رہے ہیں، خالہ کے بارے میں بول رہے ہیں، فلاں کے بارے میں بول رہے ہیں، فلاں کے بارے میں بول رہے ہیں، اور جب بچے جو ہے بڑے ہو کر وہی تیار ہوتے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں چغل خوری کرنا، غیبت کرنا یہ جائز ہے، ماں کر رہی تھی، باپ کر رہے تھے، گھر کے افراد کر رہے تھے، تو مجھے بھی کرنا ہے، میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بات غیبت کی آتی ہے، چغل خوری کی آتی ہے، جھوٹ کی آتی ہے، تو ماں باپ کے اندر جو ہے ان کا رنگ بدل جانا چاہیے، ان کا جو ہے اس وقت ان کا جو سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ سنجیدگی آ جانا چاہیے۔ اے بیٹا زبان بند کر دو تمہاری، یہاں غیبت نہیں چل سکتی، یہ اسلام میں حرام ہے، مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، چغل خوری کرنے والے کو عذاب قبر لازم ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبر میں دو لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، ایک پیشاب کی پاکی نہیں لینے والے کو، اور دوسرا چغل خور ہوگا جس کو عذاب قبر دیا جائے گا۔ لہٰذا جو ہے تمہیں چغل خوری سے بچنا ہے، تمہیں غیبت سے بچنا ہے، تمہیں ہر قسم کی بد اخلاقی سے بچنا ہے۔ یہ تعلیم گھر میں بر وقت ہونا چاہیے جب وہ چیز پیش آتی ہے۔ صرف جا کر جو ہے آپ اجتماع میں بیٹھ جائیں گے، مسجد میں بیٹھ جائیں گے، کسی اور جگہ بیٹھ جائیں گے تو بچے تربیت نہیں پا جائیں گے۔ یہ 24/7 یہ جو ہے ٹائم، یہ اس کا ٹائم ہے، یہ ہمیشہ جو سوتے وقت بچوں کو وضو کرا کے سلائیے، ان کو جو ہے دعائیں پڑھا کر سلائیے، اٹھتے وقت دعاؤں کا اہتمام کیجیے، نماز کو اٹھائیے، باوضو رہنے کی تلقین کیجیے، اور ہر قسم سے جو ہے ان کی ہر ادا پر، ہر اس پر ان کا خیال رکھیے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیے، ان کے آرزوؤں کا خیال رکھیے، لیکن اسلام کے دائرے میں، اسلام کے آداب میں، اسلامی تعلیم کے جو ہے پورے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن شریعت سے ہم باہر جا نہیں سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے یہ دنیا جو ہے صرف توشہ ہے، یہاں ہم کو جو ہے تیار ہونا ہے آخرت کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک گھرانہ بنانے، اسلامی گھرانہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے خیر کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی اسلامی تربیت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔